بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں اور رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. ناظرین, میں یوتھ شوز بڑے عرصے تک کرتا رہا ہوں. 5 سال میں نے نوجوانوں کے شوز کیے, اس کے بعد پھر ایک چینل سے, پھر ڈفرینٹ چینل سے 2-3 سال میں اور کرتا یوتھ شوز. ابھی بھی میں سلسلہ رکھتا ہوں اس کا, اور پورے پاکستان سے نوجوانوں کے ساتھ میں نے پروگرام کیے. میں کسی بھی شہر میں ہوں, جب ہم نے ایسی کانفرنسز کی, ایسے سیمینار کیے کہ جب بلوچستان کے نوجوان وہاں پر آئے تو ایک فرسٹریشن بہت زیادہ نظر آئی ان کے اندر کہ آپ ہمارے پاس نہیں آتے, میڈیا وہاں کی جو آواز ہے اس کو نہیں سنتے, وہاں کے مسائل جو ہیں ان کو میڈیا پہ صحیح طرح نہیں دکھاتے. پھر ہم خود بھی جو ہیں ایز اے میڈیا پرسن کیمرہ لے کے جب ہم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گئے, کئی بار گئے پچھلے خاص طور پہ 2 سالوں کے اندر, چاہے گوادر ہو, چاہے کوٹا ہو, یا اور چھوٹے بڑے علاقے ہوں, تو محسوس ہوا کہ کچھ تو واقعی میں ہے, بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ واقعی میں ہے, اور کچھ جو ہے بھڑکایا بھی گیا ہے, اور کچھ جو ہے فرسٹریشن بھی موجود ہے, اور کچھ شاید کیونکہ انہیں بنیادی سہولتیں نہیں ملی, وہ تعلیم وہ اپارچونیٹیز نہیں ملی, تو ایک فرسٹریشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ایک محسوس ہو رہا ہے کہ جناب پورے ملک سے جو ہے معاملہ ڈفرینٹ ہے. اس وقت جو ہے سب سے اہم مسئلہ پاکستان کا بلوچستان کا ہے, اور اگر جو ہے وہ کانگریس میں آواز اٹھائی گئی ہے اس کے لیے, اگر امریکہ کوئی فکر مند ہے تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسے کوئی انسانی حقوق سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر ڈرون اٹیک نہیں ہو رہے ہوتے. یہ مفادات ہیں انٹرنیشنلی طور پہ, چاہے وہ امریکہ کے ہوں چاہے انڈیا کے ہوں. وہاں پر جس طرح سے پاکستان جب انڈیا جاتا ہے تو وہاں پر پچھلے 1 سال میں بعد واضح طور پہ جو ہے کہی گئی ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس سے پہلے جو ہے بیک ڈور چینل سے یہ باتیں کہی جاتی رہی ہیں. اس کے علاوہ چائنا کی جو کے حوالے سے امریکہ کی ریزرویشنز ہیں, ایران کے حوالے سے ہیں, افغانستان کے حوالے سے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل جنگ جو ہے جو ایک جاری ہے بلوچستان میں, اس نے جو ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی, اور انہیں آج ہم نے خاص طور پہ بلایا ہے. کراچی یہ تشریف لائے ہیں تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا. ہمارے ساتھ ہیں جناب سید ناصر علی شاہ صاحب. السلام علیکم. آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ کا تعلق کوئٹہ سے, اور ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ تقریباً 2 مہینے تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے پر بھی بیٹھے رہے, اور وہ دھرنا جو تھا وہ تاثر تو یہ آ رہا تھا کہ آپ ہزارہ کمیونٹی کے جو ایک مسئلہ تھا جس میں عید کے موقع پر جو بلاسٹ ہوا وہاں پہ, یا پھر جو ہے ایران جاتے ہوئے بس سے اتار کر جو انہیں 26 لوگ آئی تھنک جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, تو اس وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے. لیکن آپ جو ہے وہ کوئٹہ کے مجموعی طور پر جو آپ کی ڈیمانڈز تھیں وہ کیا تھیں, کیوں سر 2 مہینے تک آپ اپنی حکومت کے اندر جو ہے دھرنے پر بیٹھے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان بھائی دیکھو نا, یہ تاثر غلط ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, بات اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے کہ میں نے ہر وقت جو بات کی ہے وہ پاکستان کی غریب عوام کی بات کی ہے, میں نے بلوچستان کی غریب عوام کی بات کی, بلوچستان کے حقوق کی بات کی ہے, کوئٹہ کی بھی حقوق, چونکہ میں کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں, چاہے کوئٹہ میں کوئی بھی رہتا ہے, وہاں پشتون بھی ہے, بلوچ بھی ہے, ہزارہ بھی ہے. تو یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے صرف ہزارہ کے لیے آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے, ہزارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس 60 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی میں نے بات کی. میں اس کی آپ کو ایک بات کروں کہ میرا بجٹ سیشن میں نے بجٹ سیشن سے بالکل بائیکاٹ کی, اپنے اسپیچ کے بعد میں نے بائیکاٹ کی کہ یہ بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور کے مطابق نہیں ہے, یہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, یہ ان غریبوں کے لیے نہیں ہے جس کے ہم نے نعرے لگائے ہیں, جس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے, جس پر ہم نے ووٹ لیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان, اور جس پہ بی بی شہید نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا, جس پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سر کا سودا کر لی. تو یہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے جتنے بھی پہلے مراد یافتہ طبقہ ہے اس مراد یافتہ طبقے کو مزید مراد دے رہا ہو, بلکہ اس کے مراد کو کم کیا جائے. میں اپنی بات کو پورا کر لوں نا, مراد کو کم کیا جائے. جو 6,000 روپے والے تنخواہ لیتے ہیں اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے, اور جو 6 لاکھ کی تنخواہ لیتے ہیں آپ اگر اس کو مزید اس کو تنخواہ میں بڑھاتے ہو تو یہ تو پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو میں نے آن ریکارڈ بتا دوں آپ کو نا, میرے پہ 3 ڈیمانڈز تھے. میں نے کہا ڈرون حملے بند کیا جائے, اور بلوچستان میں فوجی اور نیم فوجی آپریشن بند کی جائے, اور جو قرارداد پاس ہوئی ہے جوائنٹ سیشن میں اس پہ عمل درآمد کی جائے.
تو میں نے رجسٹریشن سے واک آؤٹ کی. اور اس نمبر جو میں پروٹیسٹ پہ آ کے بیٹھا تو میں تنگ آ گیا. ہر فورم پہ بولتے بولتے کہتے کہتے انسان تنگ آ جاتی ہے کہ آخر کوئی سننے والا تو ہو کہ بھائی مر رہے لوگ, قتل ہو رہے لوگ, مسخ شدہ لاشیں مل رہی لوگ, اغوا ہو رہے لوگ. اغوا برائے تاوان میں آپ کو بتاؤں کہ 5 کروڑ روپے بھی لوگوں سے لیے. پشتون بھی اغوا ہو رہا ہے, بلوچ بھی اغوا ہو رہا ہے, ہزارہ بھی اغوا ہو رہا ہے, اور لوگ بھی اغوا ہو رہے ہیں, سیٹلرز بھی اغوا ہو رہے ہیں. ان سے پیسے ہندو کمیونٹی کے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. میں باہر بیٹھا تھا اپنے کچھ ہندو کی کمیونٹی کے لوگ اپنے ممبرز تھے, میں نے کہا میرے پاس بیٹھے, بولے جکم آباد میں اتنے لوگ مارے گئے. میں نے کہا آئے بھائی پروٹیسٹ کرے اپنے حقوق کے لیے, آخر کیوں بھائی لوگ اغوا ہو رہے ہیں, گاڑی ٹرکوں کی ٹرک اغوا ہو رہے ہیں, لوگ تباہ ہو گئے. اور گورنمنٹ بالکل ٹھس سے مس نہیں ہو رہی, خصوصاً بلوچستان گورنمنٹ کو میں نے کہا کہ بلوچستان گورنمنٹ بالکل غیر مؤثر ہو چکا ہے. اس کو دلچسپی نہیں, نہ بلوچستان کے مسئلے سے دلچسپی ہے, نہ اس کے عوام کی دلچسپی ہے. دیکھو آپ رضوان بھائی, آپ خود اندازہ لگائیں, آپ نے دیکھا بھی ہے, آپ جرنلسٹ بھی ہو, پوری دنیا دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وزراء مستعفی ہو جاتے ہیں, وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں آپ کے انڈیا کی بات کروں, انڈیا کی پارلیمنٹ میں کچھ اس کی ایک صوبے میں تھا, وہ کچھ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ فاش غلط چیزیں وہ موبائل پہ دیکھ رہی تھی, تو لوگوں نے شور مچا, انہوں نے استعفیٰ دے دی. ہمارے تو ہر وقت ہو رہا ہے یہ کام. بات یہ کہ ہم نے وہ اخلاقیات چھوڑ دی, ہم سے جو اخلاقی اسی کا نام ہے کہ ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر لینا, اگر آپ کی پارٹی کچھ بھی کرتے رہے آپ جو خاموش بیٹھے ہوئے. پارٹی کی بات نہیں ہے نا, یہ انسان کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کی ہے, اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, وہ انسان کی آزادی ہے. اگر انسان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے تو وہ غلام کہلاتا ہے. آج سے 1400 سال پہلے لوگ غلام خریدتے تھے, تو غلام کیوں بکتے تھے؟ تو وہ آزاد نہیں تھے. یعنی سب اگر جب آپ آزاد مملکت ریاست آپ کہتے ہو کہ آزاد قومیں, تو آزاد قوموں میں آزاد فکر ہونے چاہیے. بالکل, جب آپ آزادی سر عوام کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, شاہد عباس بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میری گزارش اصل میں شاہ صاحب سے یہ ہے, اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ کافی عرصے سے بلوچستان کی جو ڈیبیٹس ہم لوگ کر رہے ہیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان تقریباً پورا, میں جو پشتون سائڈ ہے یا بلوچ سائڈ ہے جی, میں صرف اس خوشی سے یہ بلوچستان دیکھنے اور گھومنے گیا ہوں کہ کیا واقعی وہاں پہ احساس محرومی ہے جی, یا ہم نے آج تک 60 سال میں ان کو کیا ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے, تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہم جس بھی سائڈ سے بلوچستان میں انٹر ہوتے ہیں آج تک ہم ان کو اچھے روڈز نہیں دے سکے, ان کو سکولز نہیں دے سکے, ٹھیک ہے, ان کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہم بنیادی جو ایک حقوق ہیں جب 60 سال میں ہم آج تک ان کو نہیں دے سکے. اور اپنے لیے پنجاب میں ہم نے موٹر ویز بنا لی, اپنے لیے ہم نے شیشے کے محل بنا لیے. تو آج اگر وہ لوگ ہم سے اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ بلوچستان کو آپ سب کو ایک اکٹھا جو سمجھ رہے ہیں, جو میں نے بلوچستان میں جا کر میں ایاز خان جوبیری سے ملا ہوں, میں عبید اللہ خان کاکڑ سے ملا ہوں, ایکس منسٹر ہیں, میں حاجی طور خان ابھی ایکٹنگ منسٹر ہیں, میں ان سے ملا ہوں, میں عثمان کاکڑ سے ملا ہوں, میں جا کے ڈیرا بگٹی میں بگٹی صاحب اس وقت زندہ تھے, آج سے بہت عرصہ پہلے, میں ان سے ملا ہوں. نمبر 1 کہ بلوچستان کو جس کو ہم جوائنٹ بلوچستان سمجھتے ہیں, دے آر ناٹ جوائنٹ. پشتون اپنا الگ حصہ تسلیم کرتے ہیں, پشتون اپنا الگ بیلٹ مانگتے ہیں, پشتون اپنا الگ رائٹ مانگتے ہیں, بلوچ اپنا الگ رائٹ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو ہی نہیں فالو کریں گے کہ کیا بلوچ جو بلوچستان میں ہیں وہ پشتونوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا پشتون جو بلوچستان میں رہ رہے ہیں وہ بلوچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے جی بھائی, بہت شکریہ. جی ناصر صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے بہت صحیح بات کی. پہلے انہوں نے بلوچستان کی حقوق کی بات کی کہ وہ بنیادی حقوق سے محروم ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پوری عوام بنیادی حقوق سے محروم ہے.
رہا بلوچستان کو تو بالکل ہم نے ایسا سمجھا ہے کہ بالکل پسماندہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ روڈ نہیں ہے وہاں پہ. آپ دیکھ رہے ہیں 1956 میں گیس آتا 1956 میں، اور نیس نکلتی ہے بلوچستان سے اور ڈیرہ بگٹی سے، تو 80s میں کوئٹہ آ جاتی ہے. اب بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ 70% بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ گیس سے، اس قدرتی وسائل سے محروم ہے. ٹھیک ہے. تو جس انہوں نے کہا کہ وہاں پہ میں کالج کی بات کروں، ایک کامرس کالج آپ کی پوری بلوچستان میں ایک کامرس کالج ہے، ایک. ٹھیک ہے. آپ کے کراچی میں کتنے کامرس کالج ہے؟ آپ فرق دیکھیں نا. بالکل. جب ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں، اور میں خود جب اسلام آباد جاتا ہوں، اسلام آباد تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یورپ نا، ہم یورپ میں پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا نا کانچ کے محل بنائے ہوئے ہیں، اور اپنے پرائم منسٹر ہاؤس آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئٹہ شہر کیپٹل کی میں بات کرتا ہوں، جو اس کا آپ کی کیپٹل ہمارے کوئٹہ شہر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہم کسی دیہات میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں یہ سارے مسئلے ہیں، یہ ان مسئلوں کا قصوروار کون ہے صاحب یہ بتائیے ذرا. قصوروار ہمارے ریاست ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے سابقہ حکمران ہیں. آج تک انہوں نے کچھ دیے تو سر کیا ہم نے ہمیشہ وہ سردار آتے رہے، ہمیشہ سے وہاں پہ جو وہاں کے جاگیردار لوگ تو آتے رہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی جو اسٹیٹ تھی اس کو مضبوط کیا ہے، اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹس بنے ہیں، خود رائلٹی لینا چاہیے، خود چیزیں لینا چاہیے. عوام کو تو کچھ نہیں دیا انہوں نے. بلوچستان کو دیکھو، میں ایک بات بتا دوں کہ بلوچستان آج یہ باتیں ہو رہی، آج لوگوں کو احساس ہو گیا آج کہ بلوچستان میں آزادی کی تحریک ہے. ٹھیک ہے. اتنے سال بالکل ریئلائز ہی نہیں کیے کسی نے کہ مطلب بلوچستان کو حق دیا بھی جائے یا نہ دیا نہیں. جائے. لیکن جب کبھی بلوچستان جاتے، ہم بھی خود جب بھی جاتے رہے، ہم نے نعرے لکھے ہوئے دیکھے سر، اور ہم نے وہاں پہ لوگوں سے جو خاص طور پر بلوچ لوگ ہیں ان سے جب ملاقاتیں کی پچھلے خاص طور پر 2-3 سالوں کے اندر، خاص طور پر اکبر بگٹی کے قتل کے بعد خاص طور پہ، تو بہت زیادہ ایکسٹریمزم ان کا نظر آیا. اس کا جواب دے دوں نا کہ انہوں نے کہا کہ بلوچ علیحدہ ہے، پشتون علیحدہ ہے. مطلب بلوچ بیلٹ پشتون بیلٹ علیحدہ ہے، وہ ہمارے اپنے آپس کا معاملہ ہے. ٹھیک. وہ پشتون اور بلوچ کا معاملہ ہے کہ وہ آپس میں اکٹھا رہتے ہیں، مطلب اکٹھا صوبہ مانگتے ہیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ رہا یہ کہ پورا بلوچستان میں چاہے پشتون ہے چاہے بلوچ ہے، ان کو ملا کیا ہے، ان کو حقوق کیا دیا آپ نے. آپ نے ان کی بنیادی حقوق دی، آپ نے ان کو ایجوکیشن دی، آپ نے اس کو ہیلتھ کی مسائل دی، آپ نے وہاں پہ کارخانے لگائے، آپ نے وہاں انڈسٹریز لگائے. میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، آپ اس کو ریئلائز کریں گے. اسٹیل مل کراچی میں لگا ہے، میں بار اوقات کہتا ہوں نا. اب جب بھی کوئی صنعت لگتا ہے تو وہ اس کو 2-3 چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے. خام مال، اور جو خام مال کے لیے اس کو پروڈکٹ کیا جاتا ہے، انرجی، وہ کہاں سے آتا ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان آئرن اور سے مالا مال ہے. ٹھیک. آئرن اور سے بلوچستان مالا مال ہے. چھاغی میں بھی ہے، دل بند میں بھی ہے. سرفیس پہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. 100 سال کے لیے سرفیس پہ جو ہے نا وہ آئرن ہوا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے جو آپ سنگینی کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جڑا ہوا اس غربت سے، یا یہ بنیادی حقوق نہ دینے سے ہیں، یا جو معاملات جو ہیں وہ لاپتہ لوگوں پر پہنچ گئے، جو کلنگز وہاں پہ ہوئیں، جو خودکش حملے یا بم بلاسٹ ہوئے، جو ٹارگیٹڈ کر کے لوگوں کو مارا گیا مختلف جگہوں پہ، یا مسخ شدہ لاشیں، یہ ان سے جڑا ہوا ہے. یہ ایکسٹریمزم جو ہے پہنچا کہاں پر ہے، یہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. اسٹیڈنٹ بتا سکتے. وقت کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. سید ناصر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ایم این اے ہے کوئٹہ سے. جو سر میں آپ سے کہہ رہا تھا بات کہ ٹھیک ہے بنیادی مسائل تو موجود ہیں بلوچستان کے اندر، لیکن اگر یہ جو معاملات ہیں لاپتہ لوگوں کے، بس شدہ معاملات اور یہ سب چیزیں، ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب ایجنسیز پر، فورسز پہ الزام ہے. یہ جو جمہوری حکومت ہے، یہ جو 4 سال کی کارکردگی ہے آپ کی اپنی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے رضوان بھائی، میں خود اس چیز پہ بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں
तीन चार मतलब ताकत है ना जी फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, हमारी IGFC का जो वहाँ पे रोल है, बिल्कुल सूबाई गवर्नमेंट है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान आता है कि कोई भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है, कोई वहाँ पे बलूचिस्तान में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको मानेंगे या आप ये मानेंगे कि IGFC कह रहा है कि हम भी इस चीज़ों में किसी क्या में टारगेट किलिंग में या दूसरे में या तीसरे में मतलब हम इन्वॉल्व नहीं, हमारी एक मखसूस रोल होता है और वो भी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की हुकूमत हमें एक कहता है और हम आ जाते हैं। हमारी काम है कि हम सिर्फ निगरानी करते हैं जो शहर की है, जो बॉर्डर की है, या जो ऐसी बाद जगहों की जैसे चमलंग वगैरह मसाइल है, हम जाकर वहाँ पे अपने रोल प्ले करते हैं। ठीक। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। अभी इख्तियार किसके पास है? ठीक है, ये मशक़शुदा लाशें, ये लोग मर रहे हैं, लोग टारगेट हो रहे हैं, लोगों की लाशें मिल रही है, सियासी एक्टिविटी लोग नहीं कर सकते। मैं इवन क्वेटा शहर की आपको बात करता हूँ, लोग मारे जा रहे हैं। भाई इस टेक्नोलॉजी की दौर में इतने एडवांस हो गए कि एक फोन मोबाइल जो है उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो दहशतगर्द को आप ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि कहाँ जाता है दहशतगर्द को, कहाँ से सपोर्ट हासिल है? ये तो पता होनी चाहिए ना। अभी ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी जिम्मेदारी रियासत की है, ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है। अगर हुकूमत लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकता है, वोट लेके किस लिए आते हैं लोग? आप जब वोट यानी सर आप खुद भी MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका कहना ये है कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में बलूचिस्तान में, और ये सबसे बड़ी जगह। देखिए हुकूमत में बहुत सारे लोग जब बात करते हैं ना तो वो सारा इल्जाम खासतौर पर पीपल्स पार्टी के लोग वो स्टेट विद इन स्टेट के अंदर डाल देते हैं कि भाई ये तो फोर्सेस कर रही हैं जो कुछ होता रहा, या माजी में डाल देते हैं कि भाई ये पुराना किस्सा है। भाई ठीक है पुराना किस्सा है, माना कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आपने क्या 4 साल में किया? सवाल तो ये पैदा होता है। रिजवान भाई पावर में हुकूमत में आते किस लिए हैं? वोट अवाम से किस लिए लेते हैं? जब आप इलेक्ट होके आते हैं तो आप यही कहते हैं अवाम को कि हमने आपके मसाइल को हल करना है, हमने आपके मसाइल को एड्रेस करना है, हमने इस मुल्क के मसाइल को एड्रेस करना है, हमने यहाँ अमन अमान कायम करनी है, हमने मैशियत को बेहतर करना है, हमने लोगों की फलाह के लिए काम करना है, एक फलाही रियासत बनाना है ना। मुझे आप बताएं फिर हुकूमत किस चीज की, यानी फिर वोट क्यों लेते हैं आप? अगर आप वोट लेके आते हो और फिर आवाम की मसाइल जू के तू है, बल्कि उससे भी बदतर हो जाती है जो सूरत हाल हमारी बलूचिस्तान में जा रहा है। मैं तो पूरी पाकिस्तान का पहले बात करूंगा, पूरी पाकिस्तान में सूरत हाल ठीक नहीं है, मगर बलूचिस्तान के मखसूस हालात है जो आज अब भी देख रहे हैं आपकी आजादी की बातें भी हो रही है। आजादी की बातें नहीं हो रही। पूछूंगा, एक कॉलर है सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहजहां साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से? खैरियत से? जी मैं ठीक ठाक। जनाब किस शहर से बात कर रहे हैं आप? माशाल्लाह आपने तो आज बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी बिठाई हुई आपने। जी जी, हम तो इनके बड़े फैन हैं जी, और माशाल्लाह जो इनकी गरां कदर खिदमात हैं इनके बड़ों की। सर आप किस शहर से बात कर रहे हैं शाहजहां साहब? फिलहाल तो कराची से और बिलांग मेरा कोयटा से है। ठीक है, और इन्हीं के माले से हूँ, समझ जाइए। सर क्या कहना चाहते हैं आप, क्या समझते हैं, क्या हमने लाइव कॉलर्स को इसलिए शामिल किया है कि आपके नजदीक नंबर 1 मसला बलूचिस्तान का है क्या? बलूचिस्तान का बस यही जो ये आए दिन टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान ये चीजें जो हो रही है, समझे, इस सिलसिले में थोड़ी सी ये शाह साहब की जो खिदमात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो सर मामला है कि बसों से उतार कर जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं शनाख्ती कार्ड देखकर उनको जो है कत्ल कर दिया गया। ठीक है, एक तरफ आप एजेंसीज पे तो इल्जाम लगाते हैं कि जनाब वहां के लोग, लेकिन वहां पे गवादर उसके इर्द गिर्द के नवाब की जो जगहें हैं उनको एक बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करी कि जनाब इस शहर को बनाएंगे, ये शहर दुबई बनने जा रहा है, XYZ। लेकिन वहां के ताजिर लोगों को सिक्योरिटी फराम वहां के लोकल लोगों ने नहीं होने दी, और वहां पे जो है वहां से निकाल के उन्हें बाहर फेंका। वो इन्वेस्टमेंट जो वहां पे की गई थी और जितने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी लोगों ने और जो पैसा वहां पे लगाया उसकी आधी भी नहीं रहा, आधे से भी आधा हो गया अब, यानी ये रेट वहां की जमीन का पहुंच गया।
تو وہاں کا جب لوکل جو ہے وہ خود جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, وہاں پہ جو ہے کاروبار بڑھے, تو حکومت کیا کرے؟ حکومت نے تو کئی بار کوشش کی, بہت کچھ کرے, لیکن وہاں کا لوکل جو ہے وہ بھی تو کچھ ماننے کو, کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. رضوان بھائی دیکھیں نا, آپ ایک چیز کو ریئلائز کریں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی کہ 1956 میں گیس نکلا سوئی سے اور 80 میں کوئٹہ شہر میں آیا. 70% آبادی بلوچستان کی اب بھی اس قدرتی وسائل سے محروم ہے. ٹھیک ہے, آپ نے گوادر کی بات کی, آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی. ٹھیک ہے نا, اس انویسٹمنٹ تو آپ اس وقت, میں اس ٹائم بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ بھائی پہلے امن و امان صورتحال ٹھیک کرو, پہلے جو پولیٹیکل صورتحال ہے صوبے کی ٹھیک کرو. جب تک آپ کی پولیٹیکل صورتحال ٹھیک نہیں ہوگا, سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کاروبار کس طرح کریں گے؟ گوادر کو کیا کیا آپ نے؟ گوادر کو تو آپ نے بیچ دی, گوادر کو تو سنگاپور پورٹ پہ آپ نے بیچ دی. جو سنگاپور پورٹ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ تو سارے سنگاپور پورٹ والے عیش کرتے ہیں, اور گوادر کو تو کیا عیش کرتے ہیں سر؟ وہاں بزنس ہی نہیں ہو پا رہا, وہاں پہ 3 برتوں کی جگہ ہے خالی, وہاں پہ آگے سڑک نہیں ہے کہ وہاں آپ برت کی بات نہیں کریں نا. پہلے آپ دیکھو نا, گوادر ہے کس لیے؟ شپ کے لیے. شپ آتے ہیں نا, بزنس ہے نا, ٹرانزٹ ہوتا ہے نا, یا پاکستان سے مال باہر جاتا ہے, باہر سے مال باہر. جب آپ نے کنیکٹ ہی نہیں کیے سندھ پنجاب سے, آپ نے ابھی تک اس کو روڈ ہی نہیں بنائے. یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے گوادر تو بنا لی, وہ پیسے تو جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں, ہمارے ہاں تو طریقہ کار یہ استعمال ہوتا ہے. ہم تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بننی ہے اور یہ پروجیکٹ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس کے ثمرات جو ہے اس لوگوں کو ملنا ہے یا بلوچستان کی عوام کو ملنا ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آج اس میں مجھے کیا ملے گا. ٹھیک ہے نا, کیش پہ ہمیں کیا ملے گا. ہم نے تو گوادر کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہاں وہ پورٹ چلے, اس سے بلوچستان آباد ہو, اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو, بلوچستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو. آپ نے کنیکٹ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, ٹھیک. دوسرا وہ ویران پڑی گئی, پورٹ ویران پڑی نہیں. جب وہاں بزنس مین جائیں گے نہیں, دیکھو نا, پہلے تو سیاسی صورتحال, وہ حالات امن و امان کی صورت خراب ہے. پھر دوسرے آپ نے اس کو کنیکٹ نہیں کی. کہا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے بنائے گا یہ پورٹ, وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں بنائے گئی, میں وہاں کی لوکل عوام کے لیے نہیں بنائے گئی, وہ دور کا سوچ کے بنائے گئی. تو آپ نے کہا کہ لوگوں کی پیسے ڈوب گئی, لوگوں نے زمینیں وہاں جا کے خرید لی. آزاد کشمیر سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب, کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی بشیر. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر السلام علیکم سر. شاید صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان یا کوئٹہ جو ہے یہ بہت پاکستان کے لیے یہ سمجھ لیں بہت بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو بنگلہ دیش کی طرح ہماری گورنمنٹ کھو دے گی. جب کھو دے گی تو اس وقت اس کو پتا چلے گا. تو کیا ہے, اس کی ایک چیز ہے کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان کی جو ہے, پاکستان گورنمنٹ وہ اپنے آپ میں غیرت ڈالے. ایوب خان کو ایک بار پبلک نے بولا تھا کہ کتا آئے, وہ اس نے حکومت چھوڑ دی تھی. اس حکومت کو 18 کروڑ عوام کتا بولتی ہے. یہ اس میں غیرت نہیں ہے. یہ بلوچستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہم سن کے ہمیں رونا آتا ہے کہ ہمارا کوئٹہ یا بلوچستان اتنا سرمایہ والا ملک جو پاکستان کو بنا سکتا ہے, تو یہ کیا کریں اس حکومت کو. اب یہ اتنی بغیرت بنی ہوئی ہے, یہ ایوب خان کی طرح اگر ان کو غیرت آ جائے, اگر ملک کو چھوڑ. میں ایک بات میں کہوں گا, یہ بلوچستان کی مسئلہ جو ہے نا اس 4 سالہ دور میں پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ تو 64 سال سے چلا آ رہا ہے. 70s میں آپ دیکھ لیں کہ 70s میں کیا ہوا ہے, 60s میں کیا ہوا ہے, 50s میں کیا ہوا ہے, 80s میں کیا ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ, آج کیا ہو رہا ہے ابھی مشرف کے دور میں. دیکھو نا, یہ گریجولی ہوا ہے, پہلے دن سے ہوا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھو نا, ایک وقت وہ تھا 70s کے کہ بلوچستان کے لوگ صوبائی خود مختاری مانگتے تھے اور آئین کی حدود کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو غدار کہا. اب اس کو کہتے تھے یہ غدار ہے, یہ صوبائی خود مختاری کیوں مانگتے ہیں, اور لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی. لوگ بھی کہتے تھے واقعی یار یہ صوبائی خود مختاری مانگ رہے, یہ غدار ہے. تو آج وہی عوام ہے, وہی حکومت ہے, وہی پارلیمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں صوبائی خود مختاری تو ہم اور صوبے بنائیں گے. صوبہ ہزارہ بھی بننی چاہیے, صوبہ باولپور بھی بننی چاہیے, سرائکی بھی بننی چاہیے. یہ تو کوئی غداری نہیں ہے. اس وقت لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. سر ایک منٹ نا, مجھ سے
ہماری ایک کمزوری مصیبت یہ ہے کہ اب بہت دیر سے ہم سمجھ جاتے ہیں. ابھی تاریخ جو تاریخ ہے آپ کی، آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہوا؟ بنگلہ دیش غدار نہیں تھے، وہ بھی حقوق مانگ رہے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ہماری حقوق دیا جائے، مگر یہاں سے ایسی آوازیں تھی کہ بھئی آپ تو بوجھ ہو ہمارے لیے، تمہارے تو کوئی آمدنی نہیں ہے، وہ پرسن سے آپ کی آمدنی ہے اور ہمیں تو آپ کو دینا پڑتا ہے. اور جب الیکشن ہوا 70s میں، ہم نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کی، ہم نے اس کو اقتدار نہیں دی، وہ جیت گئے، وہ الیکشن جیتا، آئینی طور پہ قانونی طور پہ ہم نے حوالے نہیں کی، بجائے کہ اس کو ہم حکومت دے دیتے ہم نے اس پہ گولیاں چلا لی. تو گولی چلانے کا نتیجہ کیا بنا؟ دنیا کے نقشے پہ ایک اور ملک بن گیا جس کا نام بنگلہ دیش ہے. آج کیا وہ بنگلہ دیش ہم سے میرا خیال ہے جو بہتر ہے. دیکھو نا آپ بلوچستان کے بھی دیکھو، بلوچستان کی بھی یہی صورت حال ہے. اگر ہم انصاف کرتے، ہم بلوچستان کے ساتھ انصاف کرتے جس طرح ہم باقی صوبوں میں کرتے، میں بلیم نہیں کرتا ہوں کسی کو، بھائی ٹھیک ہے اگر آپ پنجاب کو ڈیولپ کرتے بالکل کرو، آپ سندھ کو ڈیولپ کرتے آپ بالکل کرو، آپ صوبہ پختونخوا کو ڈیولپ کرتا ہے بالکل کرو، مگر بلوچستان کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھو. اس کی وسائل کو جب آپ نکالتے ہو، اس کی وسائل کو بھی آپ وہاں کے جو علاقے کے رہنے والے ہیں ان کو بھی دو. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کتنے بلوچستان کے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں؟ پارلیمنٹ کے عملے میں کتنے بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ فورسز میں کتنے لوگ ہیں؟ فورسز میں یہ سارے دیکھو نا، یہ احساس محرومی جب ہو جاتی ہے یہ آہستہ 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 بڑھتے یہ نفرت میں تبدیل ہوتا ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناصر علی شاہ صاحب MNA پاکستان پیپلز پارٹی کوئٹہ سے آپ کا تعلق، ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائیو بلوچستان کی سچویشن پر ہم بات کر رہے ہیں. سر رضوان بھائی میں سر ایک سوال کر لوں آپ کو، پھر میں کنٹینیو کر پاؤں گا لاسٹ جو بات چل رہی تھی. کہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ بھی MNA بنے، آپ کو بھی آپ کے علاقے میں لوگوں نے ووٹ دیا، اور یقینی طور پہ جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے آپ سے بھی کچھ امیدیں تھیں. تو آپ جہاں پیپلز پارٹی پہ اتنی تنقید کر رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بلوچستان کے اوورآل مسائل ہیں، آپ نے اپنے حلقے کے اندر جو ہے سر کتنے اسکول بنائے، کتنے ہاسپٹل بنائے، آپ نے اپنے حلقے میں کیا ایسی خدمات انجام دی کہ چلے کسی اور کو نہیں تو کم سے کم آپ کو جو ہے ہم سنہرے الفاظوں سے آپ کے اب چیزیں لکھ سکیں؟ یہ میں بعد میں جواب دوں گا، پہلے میں اس بات پر آتا ہوں. یہ مجھے یاد دلائیں، میں اس کو تفصیلاً آپ کو جواب دوں گا. سر وقت کم ہے، نہیں لیکن نا رضوان بھائی، میں پوری حکمرانوں سے، سیاسی جماعتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ریاست سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو غلطی انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہے، غلطی ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. جب غلطیاں آپ سے ہوئی ہے، خدا کے لیے اپنی غلطیوں کو مانو، غلط پالیسی جو اختیار کی اس غلط پالیسیوں کو ریوزٹ کرو. یہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ جب تک اپنی غلطی کو نہیں مانو گے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ اصرار اس چیز پہ کرو گے کہ نہیں ہم نے غلطی بھی نہیں کی ہے اور آج بھی میں صحیح کر رہا ہوں، میں جو سوال میرا ہے اگر ہم ایکشن کی بات کرتے ہیں تو ایکشن سر حل کیا ہے؟ کیا گورنر راج لگا دیا جائے؟ اگر یہ مجھے چھوڑے جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواب اکبر خان کو بھی شہید کی نیشنل انٹرسٹ میں، ہم نے نوروز خان کو پہاڑ سے اتار دی نیشنل انٹرسٹ میں، ہم جو آپریشن کر رہے ہیں بلوچستان میں ہم نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے یہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. بھئی یہ سب چیز نیشنل انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کے عوام کو بچاؤ. یہ غریب عوام، یہ پاکستان کی عوام، یہ بلوچستان کی عوام کی حالت پہ رحم کرو. بھائی آپ اپنی غلطیوں کو مانو، آپ اقتدار کرو، آپ حکومت کرو، چلاؤ اپنی حکومت، مگر خدا کے لیے کم سے کم تھوڑا بہت نیچے بھی دیکھو. صرف خالی پاور کے لیے آپ حکومت میں نہیں آؤ کہ پاور حاصل کر رہے ہیں کسی طریقے سے، ہم نے پاور حاصل کر کے حکومت کرنا ہے اور 5 سال پورا کر کے فوری حل تو بتائیں. نمبر 2 آپ کو حل بھی بتا دوں گا. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے بحیثیت MNA میں نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، میں ایک ایک آپ کو بتاتا ہوں. پوری 4 سال میں مجھے 2 کروڑ روپیہ فنڈ ملا ہے. نمبر 1 10 ٹیوب ویل ملا ہے جو میں نے لگایا 10 ٹیوب ویل، اور اس میں کوئی سیکٹری صاحب تھے، کوئی مطلب اس کے واسا کے تھے، کس کے تھے، اس نے غبن کیا، چوری کیا، میرے پیسے کو بھی وہ کھا گیا.
پانی نہیں ہے. میں آپ کے علاقے میں گیا تھا, میں نے وہاں پروگرام بھی کیا, پانی نہیں ہے. کچھ میرے ٹیوب ویلز وہ آ رہے تھے, کچھ گیس کے معاملات تھے کلی ناصران میں, وہ میں نے کر دی. میں پروجیکٹس میں دے چکا ہوں, میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں نے پرائم منسٹر کو پہلے ملاقات میں بھی کہا کہ سر مجھے آپ مت دے فنڈز نہ دیں, اس لیے کہ فنڈ جب آپ دیتے ہیں ہمارے ادارے کہاں جاتے ہیں. میں نے حساب دی پرائم منسٹر صاحب کو, میں نے کہا سر آپ نے 1 کروڑ دیا, اس میں سے 60% تو چلا گیا, 40% رہ گیا, 60% تو ادارے کہا گئے. پاک PWD 17% اس نے 17 لاکھ ایک کا آیا, 20 لاکھ ٹھیکیدار کا, 10 لاکھ MNA کا, حالانکہ میں نے تو نہیں لیے. اور باقی پھر جب وہ ناپ کے ٹائم آتا ہے نا, جب کاغذ پہ کچھ ہوتا ہے اور پھر گراؤنڈ کچھ ہوتا ہے, میں نے کہا ہم پروجیکٹ آپ کو دیں, اور ہماری کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھو نا, یہ کام MNA کا ہے بھی نہیں بنیادی طور پہ. یہ کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں, پارلیمنٹیرین کو پیسے نہیں ملتے. اگر پیسے جہاں پیسے انوالو ہوتے ہیں آپ سمجھے کہ وہ رشوت ہے. نہیں, آپ کا کام تو ویسے بھی لیجسلیشن کرنا ہے, آواز اٹھانا ہے, کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. یہ تو لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, تو اس لیے آپ لوگوں کو اور MPs کو مل رہی ہیں چیزیں جو ہیں. دیکھو آپ نے جو ادارے, آپ کے جو ادارے بنے ہیں, یہ ادارے کس لیے؟ بڑی بڑی تنخواہیں لیتے, MDs, چیئرمین, اس کے آفس میں جاؤ, جیسے فرعون کے آفس میں آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انسان رستہ گم ہو جاتا ہے انسان سے. ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک MD بیٹھا ہوا, ایک چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, اتنے مراد والے, وہ کس لیے؟ وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ان کو جب آپ تنخواہ دے رہے ہو, جب ادارے موجود ہے, لوکل گورنمنٹ جب آ جاتی ہے, یہ کام سارے ان کے ہیں. بالکل ان کے, یہ ہمارے نہیں ہے کہ ہمیں فنڈ دیا جائے. جو بھی پارلیمنٹیرین میں کہتا ہوں فنڈ مانگتا ہے, صحیح نہیں ہے, میں تو اس کے خلاف ہوں. نہیں, وہ تو مانگتا ہے, ہمارے کام کیا ہے, ہمارے کام کیا ہے, نشاندہی. ہم نے یہ کرنا ہے. اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, کامرس کالج نہیں ہے, میں نے دیا. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو میں نے دیا بھی, پروجیکٹ میں نے دیے. کامرس کالج کی بھی میں نے دی ہے, میں نے ٹیکنیکل کالج کی بھی دی ہے, میں نے اسکول کی بھی دیے, 3-4 اسکول کی بھی دیے. بھائی قلعہ ناصران بھی اسکول نہیں ہے, اپنے قلعہ اسماعیل بھی اسکول بناؤ, اپنے سرکی روڈ بھی اسکول بناؤ, اور ہزارہ ٹاؤن بھی اسکول. دیکھو میں نے, میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں فنڈ لے کے پھر میں جا کے اس میں ٹھیکیدار بن جاؤں, اپنے رشتہ دار کو ٹھیکیدار بناؤں, اس کے نام پہ ٹھیکے کروں. ہزارہ کمیونٹی کا جو مسئلہ تھا, تھوڑا سا میں اس طرف آ جاتا ہوں, ابھی آخر میں وقت کم ہے, اور جو لوگ وہاں پہ ٹارگیٹڈ کیے گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پیش رفت کہاں تک بڑھی؟ آپ 2 مہینے تک جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھے بھی رہے, تو کچھ اس میں حکومت نے کچھ آپ کو لوگ دیے, کچھ پکڑے, کچھ کہا کہ بھائی یہ لوگ ہیں, یہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا تھا, یا اس کے پیچھے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں, کچھ چیزیں سامنے آئیں؟ بھائی جہاں پہ میں پہلے 4 سال پہلے کھڑا تھا, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. اچھا, جہاں پہ 2 مہینے پہلے میں نے پروٹیسٹ کی, میں جہاں کھڑا تھا میں وہیں کھڑا ہوں. اس کے بعد لوگ ٹارگٹ ہوئے, اس کے بعد لوگ مرے, بلوچستان میں لوگ مرے. مجھے آپ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیکھو نا APC, میں آپ کے چینل سے بات کروں گا, APC کا کیا معنی ہے؟ جب APC میں فریق نہیں ہوں گے, دیکھو نا, جب آپ کوئی جرگہ بناتے ہیں یا کوئی کمیٹی بناتے ہیں, اینڈ ہو رہا ہے میرا پروگرام کا, اگر اس APC میں وہ فریق نہیں آئیں گے, وزیر اعظم نے بنایا ہے نا, وزیر اعظم بول رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر کی, APC ہے جب آپ آل پارٹیز کانفرنس, کس لیے بلاتے ہیں؟ بلوچستان سے. بلوچستان کے کس لوگوں کے لیے بنائیں گے؟ ناراض. بلوچستان میں سر یہ مجھے بتائیں کہ حل میں اینڈ ہو رہا ہے, نہیں آپ چھوڑتے ہیں, مجھے نہیں چھوڑیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ حل جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہی حکومت سب کچھ ٹھیک کرے گی, یا گورنر راج بنے گا, یا فوج آ جائے وہ کرے گی, کچھ جمہوریت کو لپیٹ دیا جائے, کہاں حل کہاں ہے؟ بھائی دیکھو نا, سب سے پہلے تو آپ اعتماد بحال کرو. کون کرے گا؟ جو کچھ بولتے ہو نا, اعتماد کون بحال کرے گا؟ حکومت, حکمران. اچھا, صوبائی حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, ہماری ریاست. دیکھو نا, سب سے پہلے تو آپ اپنی کیا پورا کرو, اپنے اعتماد بحال. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ سیریس لے اس معاملے کو, اور جو فریق ہے, اب فریق کون ہے؟ جو پہاڑوں میں گئے, وہ نوجوان جو پہاڑ میں گئے ناراض ہو کے, جو بھی
APC बढ़ाओ जरूर, खुलेआम माफी भी दे दी है, माफी भी दे दी है। यार बात सुनो ना, जब तक खुलेआम माफी आप दो, आप फौजी ऑपरेशन खत्म करो, आप मिसिंग पर्सन्स को ले आओ, उसको अपने मैदान में लाओ कि कौन मिसिंग पर्सन है, उसको थाना कचहरी में ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, और उन फरीक को जब तक आप APC में शामिल नहीं करोगे, जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नासिर अली शाह साहब, बलूचिस्तान के मसाइल पर वहां के MNA क्वेटा से आज तशरीफ लाए कराची, तो आपको हमने बुलाया। नाज़रीन, कल 22 फरवरी है, दुनिया भर में कल स्काउटिंग का आलमी दिन है। बैसियत नेशनल कमिश्नर यूथ अफेयर एंड मीडिया, मैं पाकिस्तान भर के स्काउट्स को और दुनिया भर के स्काउट्स को वर्ल्ड स्काउटिंग डे की मुबारकबाद पेश करता हूं। आपसे कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।